السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ تو آج تھا آف، ہسبینڈ کا بھی آف تھا، ہم لوگ گھر میں تھے، ریلیکس تھے، ناشتہ کیا، بچوں نے صفائی میں ہیلپ کروائی، پھر بچوں نے ساگودانہ کھا لیا، ساگودانہ کھا کے بچے مسیاں کرنے لگ گئے اور مووی کی فرمائش کر دی۔ بچے موبائل بالکل بھی نہیں دیکھتے ہیں، تو بس جب بھی ان کو موقع ملتا ہے یہ لوگ ٹی وی دیکھ لیتے ہیں، بس یہی تھوڑا بہت اسکرین ٹائم ہوتا ہے جو بچوں کو ملتا ہے۔ پھر بچے مووی دیکھ رہے تھے، میں ریلیکس تھی کیونکہ ہسبینڈ ان کو دیکھ رہے تھے، اور میں آ گئی کچن میں۔ پھر میں کچن میں آ گئی، کچن میں آ کر میں نے کسٹرڈ بنایا، سمپل صرف کسٹرڈ میں کریم ایڈ کی اور اسے ٹھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیا، اور پھر برتن دھونے لگ گئی۔ اچھا، بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ میرج از اباؤٹ 50-50، لیکن مجھے ایسا نہیں لگتا کہ میرج جو ہے آپ کی وہ 50-50 پارٹنرشپ پہ چل سکتی ہے۔ آپ کو کبھی 80% بھی دینا پڑتا ہے، آپ کو کبھی 20% دینا پڑتا ہے، کبھی آپ 50% دیتے ہیں، کبھی آپ 60% دیتے ہیں۔ وہ کس طریقے سے کہ کبھی ہم بیمار ہو جاتے ہیں تو ہمارے ہسبینڈ ہی سارا کام کر رہے ہوتے ہیں، ہمارے بچوں کو سنبھال رہے ہیں، گھر کا کام دیکھ رہے ہیں، کھانا مینیج کر رہے ہیں، جاب مینیج کر رہے ہیں۔ تو اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہسبینڈ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے یا ہسبینڈ جاب پر ہیں، گھر نہیں آ سکتے، ہم پیچھے سے بچوں کو دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ تو ساری بات ہوتی ہے انڈرسٹینڈنگ کی۔ یہ نہیں ہے کہ ایک کام صرف عورت کا ہے تو وہ عورت ہی کرے گی، یا یہ کام صرف مرد کا ہے تو وہ مرد ہی کرے گا، پھر چاہے وہ عورت کتنا ہی پریشان ہو اور مرد وہ کتنا ہی پریشان ہوتا رہے، لیکن وہ اپنا اپنا کام کریں گے۔ ایسا نہیں ہوتا، شادیاں ایسے نہیں چلتی، ایسا مجھے لگتا ہے۔ اپنے اپنے پارٹنرز کا ساتھ دیں، چاہے وہ ہسبینڈ ہیں چاہے وہ وائفز ہیں، پلیز آپ ایک دوسرے کو سمجھیں، ایک دوسرے کو ساتھ دیں، ایک دوسرے کو سپورٹ کیجیے۔ اگر وائف آپ کی ورکنگ وومن ہے تو پلیز آپ لوگ تھوڑا بچوں کو دیکھیں، تھوڑا بچوں کا خیال رکھیں۔ ایسے کچھ بھی نہیں ہوتا، ان کی مدد ہو جاتی ہے تھوڑی سی اور ان کا دل بڑا ہو جاتا ہے۔ اور پلیز اپنے اپنے پارٹنرز کو سمجھیں، جانیں اور تھرڈ پرسن کی باتیں نہیں سنیں، پھر چاہے وہ ہسبینڈ کے گھر والے ہوں چاہے وہ وائف کے گھر والے ہوں، کیونکہ ان دا اینڈ آپ دونوں کو ہی ساتھ رہنا ہے۔ اور ہسبینڈ اور وائف کو دیکھ کر بچے بھی بہت کچھ سیکھ رہے ہوتے ہیں۔ جیسے میرے بچے کھیلتے ہیں تو کبھی وہ اپنا بابا کا کریکٹر لے لیتے ہیں، کبھی وہ میرا کریکٹر لے لیتے ہیں، تو جو بھی ہم کرتے ہیں تو وہ سیم ویسے ہی کرتے ہیں۔ جیسے میں جاب پہ جاتی ہوں تو بیٹی ویسے ہی جاب پہ جائے گی، جو میرے ہسبینڈ کا پروفیشن ہے تو میرا بیٹا وہی حرکتیں کرتا ہے، وہی کام کرتا ہے، کیسے اس کے بابا جاتے ہیں اور کس طریقے سے آتے ہیں اور ان کے ساتھ کیسے ٹائم اسپینڈ کرتے ہیں۔ تو بچے بہت کچھ سیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو اپنے بچوں کو ایک کامیاب انسان بنانے کے لیے، ان کو کانفیڈنٹ بنانے کے لیے آپ کو چاہیے کہ آپ کا اپنے پارٹنر سے جو ریلیشن ہے وہ ہیلدی ہو، اسٹرانگ ہو۔ اور یہیں پر باتیں کرتے کرتے میرے برتن تقریباً اینڈ ہو گئے تھے، بس تھوڑے سے رہ گئے تھے، اور ابھی مجھے بہت سارے کام تھے کیونکہ کل جاب پہ جانا تھا، تو میں نے سوچا کہ آج ہی کیوں نہ سارے کام، ایکسٹرا کام جو ہوتے ہیں وہ سب کچھ سمیٹ دیا جائے۔ سنڈے والے دن اتنے ہی جلدی گزر جاتا ہے، اتنے سارے کام نکل کر آ جاتے ہیں، سنڈے والا دن بھی بالکل ریلیکس کرنے کا ٹائم نہیں ملتا۔ انفیکٹ مجھے تو لگتا ہے کہ سنڈے والے دن ہم لوگ اور زیادہ کام کرتے ہیں اور زیادہ ہم محنت کرتے ہیں تاکہ ہمارا باقی کا جو ٹائم ہے وہ بہت اچھے طریقے سے گزر جائے، مینیج ہو جائے۔ میں تو سنڈے والے دن بہت سارے کام اپنے جو ہیں وہ کر کے رکھ دیتی ہوں تاکہ مجھے صرف باقی پورے جو ویک میں ہیں وہ کچھ بھی ایکسٹرا کام نہیں کرنا پڑے۔ سبزیاں وغیرہ منگوا لیں، فروٹس منگوا لیے، سب دھو کے رکھ دیا، سب کچھ مینیج کر کے رکھ دیا۔ ایکسٹرا ویجیٹیبلز ہیں وہ کاٹ کے رکھ دیں، فریزر کر دیں، چکن منگوا لی، دھو کے رکھ دی۔ اس طرح کے بہت سارے کام ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے جو میں سنڈے والے دن ہی کر رہی ہوتی ہوں، کپڑے دھونا، کپڑے رکھنا۔ تو بس یہیں پر میرے باتیں کرتے کرتے میرے ہو گئے تقریباً میرا کچن ہو گیا صاف۔ تو یہاں پر میں آ گئی اپنا پلانٹ دیکھنے۔ پہلے میرے پاس بہت سارے پلانٹ تھے، اب صرف 1-2 ہی پلانٹ بچے ہیں، انشاءاللہ میں اور بھی لوں گی۔ پھر آ گئی میں جیلی بنانے کے لیے۔ اچھا، جیلی بھی بالکل سمپل طریقے سے بنتی ہے، بوائل پانی میں ہم لوگ صرف ایک پیکٹ ڈال دیتے ہیں اور وہ جیلی ہماری ہو جاتی ہے بالکل ریڈی۔ جیلی بن گئی تھی، جیلی ٹھنڈی ہو رہی تھی، تو میں آ گئی یہاں پر فروٹ چاٹ بنانے کے لیے۔ فروٹس میرے پاس ابھی صرف بنانا اور ایپلس تھے، تو میں نے سوچا ان کی ہی فروٹ چاٹ بنا لی جائے۔ بس پھر میں نے فروٹ چاٹ بنائی، بس اس میں کریم ڈالی اور ٹھنڈی ہونے کے لیے رکھ دی۔ پھر ہم لوگوں نے فروٹ چاٹ انجوائے کری اور بچوں کو پڑھانے بیٹھ گئی، بچے پڑھ رہے تھے۔
تو اس کا ہم نے کھانا وغیرہ کھایا. یہیں پر کرتی ہوں میں ویڈیو اینڈ. اللہ حافظ.